آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی اہم صورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو شخص اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 2 جمعوں کے درمیان 2 نوروں سے بھر دے گا. 2 جمعوں کے درمیان کیا ہے؟ نور سے بھر دے گا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا پہلی 10 آیات کو بلکہ یاد کر لے گا. کیا فرمایا کہ جو پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا اس کو اللہ تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اس کے فتنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. تو آپ میں اگر چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو ہم پہلے 10 آیات کو یاد کریں اور جمعے کے دن اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. کافروں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی, پہلے تو خفیہ تبلیغ تھی, تو وہ جس طرح کافر لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے, جیسے آپ مشہور ہے حضرت بلال, حضرت عمار, بہت سارے دوسرے صحابہ پر, تو ایک بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. کتنے سوال؟ 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ اصحاب کہف کے بارے میں, اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں کون ہیں. اور دوسرا سوال فرمایا, پوچھنے لگے کہ ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کرنے لگے کہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کہ روح کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوال کیے ہوئے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یادگار کہتے تھے, ساحر کہتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی نبوت میں انکار کرتے تھے. تو یہودیوں نے ان کو یہ سوالات بتائے کہ آپ ان سے پوچھیں, اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو کیا ہے, وہ ان کا صحیح جواب دے دیں گے. تو جب انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کون ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. ٹھیک ہے بیٹا, کہف کا معنی ہوتا ہے غار. کہف کا معنی غار ہوتا ہے, کہ اصحاب کہف کا مطلب غار والے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی جو آیات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اور پھر فرمایا کہ آپ ان سے جب یہ بات کریں گے تو یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ اس سے ششوپن میں آ جائیں گے کہ وہ اصحاب کہف تھے بھی نہیں. یہ اصحاب کہف بیٹا جی اس وقت کے ایمان والے لوگ تھے کہ جو اس وقت کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی سے نکل گئے. اپنی بستی سے نکلے, انہوں نے جا کر ایک غار میں بنا لی. جب وہ غار میں سوئے تو وہ 309 سال تک سوتے رہے. کتنا سال؟ 309 سال. خیر وہ پھر باہر نکلے, بھوک لگی, کھانا لینے کے لیے جب گئے تو وہاں سکہ دیتے ہیں, تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو سکہ ہمارے دور کا ہے ہی نہیں. تو اس طرح کیا ہے, اس وقت حالات تبدیل ہو چکے تھے, مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا کہ اللہ جو 309 سال تک نیند کی حالت میں رکھ کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. نیند کو چھوٹی موت کہا گیا. آپ اس کی جب آیات پڑھیں گے, آیت نمبر 20-21 کے بعد بیٹا پڑھیں گے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ اصحاب کہف 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. فرمایا کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. فرمایا کہ یہ سب کیا ہے, اندازے ہیں. اور پھر کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں اور ایگزیکٹ تعداد کتنی, وہ اصحاب کہف تھے کتنے. ان کو تو اصحاب کہف کی تعداد کا پتہ نہیں, اللہ کو تو معلوم ہے. فرمایا کہ جو اللہ ان کی تعداد جانتا ہے وہی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دینے والا ہے. وہی اللہ پھر کیا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر کیا ہے, قادر ہے. تو اصحاب کہف کا بیٹا یہ ایک واقعہ اس صورت میں درمیان ہوگا. دوسرا ذوالقرنین, انہوں نے سوال کیا تھا. ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے بیٹا 2 کناروں والا. کس کے والا؟ 2 کناروں والا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرق اور مغرب کی حکومت دی تھی. مشرق اور مغرب کی حکومت تھی. ذوالقرنین کا ایگزیکٹ نام کیا ہے حدیث میں قرآن پاک میں نہیں ہے. مشہور ہے بعض رسائل روایات سے کہ سکندر اعظم, کیا نام؟ سکندر اعظم جو ہے وہ یہ ذوالقرنین کس نے کہا تھا. ابو قراب کس نے کیا نام دیا, کس نے کیا نام دیا. لیکن میرے آپ کا کیا ہے, اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کو ذوالقرنین کا مطلب اور ذوالقرنین کی بادشاہت کے بارے میں, کہ وہ ایک عادل حکمران تھا اور خدا ترس حکمران تھا. وہ مشرق سے مغرب کی طرف جب جا رہا تھا
ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے روک کر انہیں کہا کہ یہاں پر ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج کے نام سے ہے. کس نام سے ہے؟ یاجوج ماجوج کے نام سے قوم ہے. یہ ہماری کھیتی برباد کر جاتی ہے, ہمارا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے. تو ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد سے وہاں پر پہاڑوں کے درمیان لوہے پلس تانبے سے ایک دیوار بنائی اور اس دیوار کے پار کو قید کر دیا کہ اب وہ اس کو چاٹتے رہتے ہیں لیکن باہر نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ زمین میں آ جائیں گے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ وہ اپنے کس نے کہا کہ وہ چاٹتے جب واپس جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں صبح وہ دیوار ویسی ہوتی ہے, پھر اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. قیامت کے قریب ان کا ایک بچہ ہوگا جس کا نام ہوگا انشاءاللہ. کیوں ہے نا, اب وہ انشاءاللہ کا نام کہیں گے, اگلے دن دیوار کسی حالت میں موجود ہوگی اور وہ پھر دنیا میں فساد کرانے کے لیے آ جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے بیٹا جی. ایک کا نام تھا حام, ایک کا نام تھا سام اور ایک کا نام تھا یافس. ٹھیک ہے, یہ 3 نام حضرت نوح علیہ السلام کے. یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں سارے ہم برصغیر جنوبی ایشیا یہ سارا کہا جاتا ہے کہ یہ سارے حام کی اولاد میں سے, اور جو عرب ممالک ہیں اور اس طرف کے لوگ ہیں وہ سارے سام کی اولاد میں سے, اور جو یاجوج ماجوج ہیں یہ کس کی اولاد سے ہیں؟ یہ یافس کی اولاد سے. ٹھیک ہو گیا نا. حضرت نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا, طوفان نوح آیا تھا, ایک بیٹا تو کنعان تھا نا جو مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کے اندر سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا پہاڑ سیلاب کی لہروں پانی کی لہروں کے اندر کیا ہو گیا تھا, ڈوب گیا تھا. لیکن پھر 3 بیٹے ان کے بعد میں ہوئے, ان 3 بیٹوں سے کیا ہو گیا پھر یہ ساری نسل پیدا ہوئی. اس وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. کہ حضرت آدم کے بعد کائنات کے اندر جو اولاد